Mr. President, Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, I'm honored to address the United Nations General Assembly. جناب صدر، سیکرٹری جنرل گوتریس، معززین خواتین و حضرات، مجھے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ایک بار پھر خطاب کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں عزت مآب ولکن بوسکر کو جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس کے لیے صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم سبکدوش ہونے والے صدر عزت مآب تیجانی محمد باندے کی ہنرمندانہ قیادت کو بھی سراہتے ہیں، جنہوں نے کووڈ-19 بحران کے دوران اہم کردار ادا کیا۔ ہم اس تلاطم خیز دور میں سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جناب صدر، جب سے میں نے اقتدار سنبھالا، ہماری مسلسل کوشش رہی ہے کہ پاکستان میں بنیادی تبدیلیاں لائی جائیں۔ ہمارے نئے پاکستان کا تصور پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ کے ماڈل پر ہے۔ انصاف اور انسانی اقدار پر مبنی ایک ایسے معاشرے کا قیام جہاں حکومت کی تمام پالیسیوں کا محور اپنے شہریوں کو غربت سے نکالنا اور منصفانہ نظم و نسق قائم کرنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں امن و استحکام کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کا مقصد اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن سے رہنا اور بات چیت کے ذریعے تنازعات کا حل کرنا ہے۔ جناب صدر، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 75واں اجلاس ایک انتہائی اہم سنگ میل ہے، کیونکہ یہ دنیا کا واحد ادارہ ہے جو ہمسایوں کے ساتھ امن اور استحکام کے حصول میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک موقع بھی ہے کہ ہم غور کریں کہ اقوام متحدہ کی صورت میں ہم وہ وعدے پورے کرنے میں کامیاب رہے ہیں جو ہم نے مل کر اپنے لوگوں کے ساتھ کیے تھے۔ آج ورلڈ آرڈر کے بنیادی اہداف، طاقت کا یک طرفہ عدم استعمال یا خطرہ، لوگوں کے لیے حق خود ارادیت کا حصول، مساوی خود مختاری اور ریاستوں کی علاقائی سالمیت، اندرونی معاملات میں عدم مداخلت، بین الاقوامی تعاون، ان تمام تصورات کو باقاعدہ طور پر پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی معاہدوں کا تمسخر اڑانے کے ساتھ ساتھ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بڑی طاقتوں کے درمیان ازسر نو رقابت کے نتیجے میں ہتھیاروں کی نئی دوڑ شروع ہو رہی ہے، تنازعات بڑھ رہے ہیں اور ان میں شدت آ رہی ہے۔ فوجی قبضے اور غیر قانونی الحاق کے ذریعے لوگوں کے حق خود ارادیت کو دبایا جا رہا ہے۔ محترم پروفیسر نوم چومسکی کے مطابق جوہری جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرے، ماحولیاتی تبدیلی، آمرانہ حکومتوں کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے آج نو انسانی کو گزشتہ صدی میں پہلی اور دوسری عالمی جنگوں سے پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑے خطرے کا سامنا ہے۔ ہمیں ایسی تباہ کن صورتحال سے تحفظ کے لیے ہر صورت مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات میں ٹکراؤ اور قوت کی بجائے بین الاقوامی قانون کے اصولوں کے مطابق تعاون لازمی ہے۔ ہم سب شد و مد کے ساتھ کثیر الجہد لائحہ عمل کی حمایت کا اعادہ کریں۔ جناب صدر، کووڈ-19 وبا نے نو انسانی کی وحدانیت کو آشکار کیا ہے۔ ہماری اس باہم مربوط دنیا میں کوئی بھی اس وقت تک محفوظ نہیں جب تک ہر کوئی محفوظ نہ ہو۔ دنیا کو وبا کی روک تھام کے لیے لگائے جانے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے گزشتہ صدی کے گریٹ ڈپریشن کے بعد سے بدترین کساد بازاری کا سامنا ہے۔ اس نے غریب ترین ممالک کے ساتھ ساتھ تمام ملکوں میں پسماندہ طبقے کو شدید متاثر کیا ہے۔ پاکستان میں ہم نے ابتدا ہی میں یہ محسوس کر لیا تھا کہ اگر ہم نے متعدد امیر ملکوں کی طرح سخت لاک ڈاؤن لگایا تو ہمارے ہاں وائرس کے مقابلے میں بھوک سے زیادہ لوگ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کو اختیار کیا۔ ہم نے وائرس کے ہاٹ سپاٹس پر توجہ مذکور کرتے ہوئے اپنا زرعی شعبہ فوری طور پر کھول دیا اور اس کے بعد تعمیراتی شعبہ، جس سے زیادہ تر لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اسی وقت مالیاتی مشکلات کے باوجود میری حکومت نے صحت کے شعبے نادار اور انتہائی غیر محفوظ خاندانوں کے لیے 8 ارب ڈالر رکھے اور ان کو احساس پروگرام کے ذریعے براہ راست نقد ادائیگی کی اور چھوٹے کاروباروں کو اعانت فراہم کی۔ اگرچہ ہمارے اسمارٹ لاک ڈاؤن کو ابتدا میں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نہ صرف وائرس پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے، معیشت کو مستحکم بنایا،
لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کے اثرات سے اپنے انتہائی کمزور ترین طبقے کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے۔ آج پاکستان کا کرونا رد عمل وبا پر قابو پانے کے حوالے سے کامیاب حکمت عملی کے طور پر سمجھا جاتا ہے، تاہم اب بھی ہم مشکل سے باہر نہیں نکلے ہیں، اور اسی طرح کوئی بھی دوسرا ملک اس مشکل سے آزاد نہیں ہوا ہے۔ یہ ابتدا سے ہی واضح تھا کہ ترقی پذیر ممالک کو کرونا بحران سے نمٹنے اور بحالی کے لیے مالی مدد کی ضرورت ہوگی۔ ترقی پذیر ممالک کے لیے قرضوں میں سہولت مالی آسودگی فراہم کرنے کا بہترین لائحہ عمل ہے۔ اس لیے میں نے اپریل کے آغاز میں قرضوں میں سہولت کی خاطر عالمی اقدام کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ ہم G20 کی طرف سے قرضوں کی معطلی کے اقدام اور IMF، عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور اقوام متحدہ کے اداروں کی طرف سے فوری مالی امداد کے اقدام کو سراہتے ہیں، تاہم یہ کافی نہیں ہے۔ IMF کے اندازے کے مطابق ترقی پذیر ممالک کو بحران سے نمٹنے کے لیے اور بحالی کے لیے 2.5 ٹریلین امریکی ڈالرز کی ضرورت ہوگی۔ قرضوں کی سرکاری طور پر معطلی کو توسیع دینے اور ان کا دائرہ کار کو بڑھانے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ قرضوں میں اضافی سہولتی اقدامات بھی کرنے ہوں گے۔ کثیر الجہت ترقیاتی بینکوں کو خاطر خواہ مالی امداد کی فراہمی یقینی بنانی چاہیے۔ امیر ممالک نے خود وبا سے نمٹنے اور بحالی کے لیے 10 ٹریلین امریکی ڈالرز مہیا کیے ہیں۔ انہیں ترقی پذیر ملکوں کے نئے SDR کے لیے کم سے کم 500 ارب ڈالرز کی فراہمی کے لیے مدد کرنی چاہیے۔ میں نے گزشتہ سال جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں ٹیکسوں سے بچنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں سے امیر ممالک اور آف شور ٹیکس پناہ گاہوں کو رقوم کی غیر قانونی منتقلی سے ہونے والے ناقابل تلافی نقصان کو اجاگر کیا تھا۔ اس اقدام سے ترقی پذیر ممالک میں غربت بڑھی ہے۔ جو رقم انسانی ترقی کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے وہ بدعنوان اشرافیہ ہڑپ کر جاتی ہے۔ زر مبادلہ کی کمی کے نتیجے میں کرنسی کی قیمت میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور نتیجتاً غربت اور افراط زر جنم لیتے ہیں۔ پیچیدہ طریقہ کار کے باعث ان چوری شدہ وسائل کی واپسی کے لیے جستجو کی کامیابی تقریباً ناممکن ہے، جبکہ منی لانڈرنگ میں ملوث مافیا کو بہترین وکلاء تک رسائی حاصل ہوتی ہے، اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ مستفید کنندہ ہونے کی وجہ سے امیر ممالک اس مجرمانہ سرگرمی کا قلع کما کرنے کے لیے سیاسی قوت ارادی سے عاری ہے۔ جناب صدر، اگر اس عمل کا راستہ نہ روکا گیا تو امیر اور غریب اقوام کے درمیان عدم مساوات بڑھتی رہے گی، اور بالآخر آج کی نقل مکانی کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے مسئلے سے زیادہ بڑا عالمی بحران پیدا ہو جائے گا۔ امیر ممالک جب منی لانڈرنگ کرنے والوں کی لوٹی ہوئی دولت کے لیے محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتے ہیں تو وہ انسانی حقوق اور انصاف پر قائم نہیں رہ سکتے۔ منی لانڈرنگ اور منی لانڈرنگ کی مالی معاونت کرنے والوں کے سدباب کے لیے فعال حکومتیں موجود ہیں۔ میں اس اسمبلی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ رقم کی غیر قانونی منتقلی اور لوٹی ہوئی دولت کی فوری واپسی کو یقینی بنانے کے لیے عالمی لائحہ عمل کی تیاری کی کوششوں میں آگے آئے۔ اس بات کو سمجھنا اہم ہے کہ ترقی پذیر ملکوں کو امیر ترین ملکوں سے ملنے والی امداد ہماری بدعنوان اشرافیہ کی طرف سے رقم کے بڑے پیمانے پر بیرون ملک منتقلی کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں اس سال پھر ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے نو انسانی کو درپیش خطرے کے بارے میں اپنے خیالات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں۔ آسٹریلیا، سائبیریا، کیلیفورنیا، حتیٰ کہ برازیل میں لگنے والی غیر معمولی آگ، دنیا کے مختلف حصوں میں آنے والے غیر معمولی سیلاب اور قطب شمالی میں درجہ حرارت میں ریکارڈ اضافہ کے پیش نظر ہمیں اپنی مستقبل کی نسلوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ پیرس معاہدے میں ہونے والے وعدے، خاص طور پر 100 ارب ڈالرز جمع کرنے کے ہدف کو ہر صورت عملی جامہ پہنایا جائے۔ کاربن کے اخراج کے حوالے سے پاکستان کا بہت کم حصہ ہے، لیکن اس کا شمار ماحولیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ ملکوں میں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہل کریں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی کے مسئلے کو حل کرنا عالمی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے میں اپنے حصے کے طور پر اگلے 3 سال میں ماحولیاتی تبدیلی کے لیے 10 ارب درخت لگانے کا انتہائی پرعزم پروگرام شروع کیا ہے۔ جناب صدر، وبا نو انسانی کو قریب لانے کا ایک موقع تھا۔ بدقسمتی سے اس نے قوم پرستی کو ہوا دی، عالمی تنازعات میں اضافہ ہوا اور متعدد مقامات پر کمزور اقلیتوں کے خلاف نسلی اور مذہبی بنیادوں پر نفرت اور تشدد کے واقعات بڑھے ہیں۔ ان رجحانات نے اسلاموفوبیا کو بھی بھڑکایا ہے۔ بہت سے ملکوں میں مسلمانوں کو بلا خوف و خطر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہماری زیارتوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔
ہمارے پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے۔ قرآن پاک کو جلایا گیا ہے اور یہ سب اظہار رائے کی آزادی کے نام پر ہو رہا ہے۔ چارلی ہیبڈو کی طرف سے توہین آمیز خاکوں کی دوبارہ اشاعت سمیت یورپ میں ہونے والے واقعات حالیہ مثالیں ہیں۔ ہم سختی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر اشتعال انگیزی اور نفرت و تشدد کی ترغیب دینے کو عالمی سطح پر غیر قانونی قرار دیا جائے۔ اس اسمبلی کو چاہیے کہ اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے عالمی دن کا اعلان کرے اور اس ناسور کے خلاف متحد ہوں جو انسانیت کی تقسیم کا باعث ہے۔ جناب صدر، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج دنیا میں بھارت واحد ایسا ملک ہے جہاں ریاست اسلاموفوبیا کی سرپرستی کر رہی ہے۔ اس کے پیچھے RSS کا نظریہ کار فرما ہے جو بدقسمتی سے آج بھارت پر مسلط ہے۔ یہ انتہا پسندانہ نظریہ 1920 کی دہائی میں منظر عام پر آیا تھا۔ RSS کے بانی نازیوں سے متاثر تھے۔ انہوں نے نسلی پارسائی اور برتری کے نظریات کو اپنایا، جیسے نازیوں کی نفرت کا شکار یہودی تھے۔ RSS کا نشانہ مسلمان ہیں اور کسی حد تک عیسائی بھی۔ ان کا ماننا ہے کہ بھارت صرف ہندوؤں کے لیے ہے اور دیگر بھارتی برابر کے شہری نہیں ہیں۔ بھارت کے 20 کروڑ مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کو مختلف حربوں کے ذریعے حتیٰ کہ ان کا مکمل خاتمہ کر کے گاندھی اور نہرو کے سیکولرزم کے نظریے کے برعکس ہندو ریاست کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 1992 میں RSS نے بابری مسجد کو تباہ کیا۔ 2002 میں گجرات میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ مودی کی قیادت میں 2000 مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور 2007 میں RSS کے غنڈوں نے سمجھوتا ایکسپریس ٹرین پر سوار 50 سے زائد مسلمانوں کو زندہ جلا دیا۔ آسام میں تقریباً 2 کروڑ مسلمانوں کو امتیازی قوانین کے ذریعے جبراً قومیت سے محرومی کے خطرے کا سامنا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھارتی مسلمان شہریوں کی بڑی تعداد کو حراستی کیمپوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے جھوٹے الزام کے تحت بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہیں متعدد مواقع پر طبی امداد سے بھی محروم رکھا گیا ہے اور ان کے کاروبار کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ گائے کی نگرانی کرنے والے مسلمانوں پر بلا خوف و خطر حملہ آور ہو رہے ہیں اور انہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ فروری میں پولیس کی ساز باز سے مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ ماضی میں بڑے پیمانے پر رجسٹریشن کا عمل نسل کشی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ 1935 میں جرمنی میں نیورمبرگ قوانین اور 1982 میں میانمار اس کی مثالیں ہیں۔ ہندوتوا نظریہ کا ہدف تقریباً 30 کروڑ مسلمانوں، عیسائیوں اور سکھوں کو محدود کرنا ہے۔ اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی اور یہ بھارت کے لیے اچھا شگون نہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ محدود کرنے کے نتیجے میں بنیاد پرستی جنم لیتی ہے۔ جناب صدر، گزشتہ 72 سال سے بھارت کشمیری عوام کی خواہشات کے برعکس اور سلامتی کونسل کی قراردادوں اور اپنے ہی وعدوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں و کشمیر پر غیر قانونی طور پر قابض ہے۔ گزشتہ سال 5 اگست کو بھارت نے غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر مقبوضہ علاقوں کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کی اور 80 لاکھ کشمیریوں کو محصور کرنے کے لیے اضافی فوج تعینات کی، جس کی مجموعی تعداد اب 9 لاکھ ہو گئی ہے۔ تمام کشمیری سیاسی رہنماؤں کو قید کر دیا گیا۔ تقریباً 13,000 کشمیری نوجوانوں کو اغوا اور ہزاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مکمل کرفیو لگایا گیا اور اس کے ساتھ مواصلاتی رابطے مکمل طور پر معطل کر دیے گئے۔ بھارتی قابض افواج نے پرامن مظاہرین پر پیلٹ گن سمیت طاقت کا ظالمانہ استعمال کیا، پوری آبادی کو تباہ کرنے سمیت مجموعی سزائیں نافذ کی گئیں اور جعلی مقابلوں میں سینکڑوں بے گناہ نوجوان کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل کیا اور تدفین کے لیے ان کی میتیں بھی حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ کشمیری میڈیا اور جنہوں نے آواز بلند کرنے کی جرأت کی، ان کو کالے قوانین کے ذریعے باقاعدہ طور پر ہراساں اور خوف زدہ کیا جا رہا ہے۔ اس سب صورتحال کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر، انسانی حقوق کونسل کے خصوصی نمائندوں کی رپورٹس، انسانی حقوق اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کے بیانات میں اچھی طرح سے دستاویزی شکل دی گئی ہے۔ بین الاقوامی برادری لازمی طور پر ان سنگین خلاف ورزیوں کی تحقیق کرے اور انسانیت کے خلاف ریاستی دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث بھارتی شہریوں اور فوجی اہلکاروں کو سزا دلوائے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسی کارروائیاں بلا خوف و خطر جاری ہیں۔ جناب صدر، اس ظالمانہ مہم کا مقصد RSS BJP کے جموں و کشمیر کے خود ساختہ حتمی حل کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے فوجی محاصرے کے بعد مقبوضہ علاقے کے آبادی کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ کشمیریوں کی خصوصی پہچان کو مٹانے کی ایک کوشش ہے۔
تاکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونے والے استصواب رائے کے نتائج متاثر کیے جا سکیں۔ یہ اقدام اقوام متحدہ کے چارٹر، سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون، خاص طور پر چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ علاقے کا آبادی کا ڈھانچہ تبدیل کرنا جنگی جرم ہے۔ جناب صدر بہادر کشمیری کبھی بھی بھارتی قبضے اور مظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ وہ منصفانہ مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور بھارتی قبضے سے آزادی کے لیے نسل در نسل اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور عوام حق خود ارادیت کے لیے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی جائز جد و جہد میں ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ جناب صدر، بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنے غیر قانونی اقدامات اور مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے جوہری خطے میں پاکستان کے خلاف فوجی جارحیت کو ہوا دے رہا ہے۔ پاکستان نے بھارت کی طرف سے کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا کر اشتعال انگیزی اور جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کے باوجود ضبط کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم نے عالمی برادری کو بھارت کی طرف سے جھوٹے فلیگ آپریشن اور ناقص منصوبہ بندی کے تحت کی گئی دوسری کارروائی کے بارے میں مسلسل آگاہ رکھا ہے۔ جناب صدر، میرے والدین نو آبادیاتی ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور میں اس پہلی نسل سے ہوں جو آزاد پاکستان میں پروان چڑھی۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آر ایس ایس کی قیادت میں بھارت کی فسطائی مطلق العنان حکومت نے پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت کی تو پاکستانی قوم اس کا بھرپور جواب دے گی اور اپنی سالمیت کی بقا کے تحفظ تک جنگ لڑے گی۔ جناب صدر، جنوبی ایشیا میں اس وقت تک پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک تنازع جموں کشمیر کو عالمی قانونی بنیادوں پر حل نہیں کیا جاتا۔ کشمیر کو درست طور پر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ سلامتی کونسل کو ہر صورت ایک تباہ کن تنازع کو روکنا اور اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرانا ہوگا، جیسا کہ اس نے ایسٹ تیمور کے سلسلے میں کیا تھا۔ سیکیورٹی کونسل نے گزشتہ سال 3 مرتبہ جموں و کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ اس کو ہر صورت مناسب عملی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اس کو بھارت کی طرف سے کشمیریوں پر نسل کشی کی لٹکتی ہوئی تلوار کو روکنے کے لیے بھی آگے آنا چاہیے۔ پاکستان نے ہمیشہ پرامن حل کی بات کی ہے، اس لیے بھارت لازمی طور پر گزشتہ سال 5 اگست کو کیے گئے اقدامات واپس لے، فوجی محاصرے اور انسانی حقوق کی دیگر سنگین خلاف ورزیوں کو ختم کرے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق تنازع جموں و کشمیر کے حل کے لیے متفق ہو۔ جناب صدر، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی خواہش کا اظہار افغانستان کے سیاسی حل کے لیے ہماری کوششوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ دہائیوں پرانے تنازع افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اس کا واحد راستہ سیاسی حل ہے جس میں افغانستان کے تمام سیاسی رہنما شامل ہوں۔ پاکستان نے مکمل طور پر اس عمل کی سہولت کاری کی جو 29 فروری 2019 کو امریکہ طالبان امن معاہدے کی صورت میں سامنے آیا۔ پاکستان کو انتہائی اطمینان ہے کہ اس نے اپنے حصے کی ذمہ داری نبھائی ہے۔ افغان رہنماؤں کو مصالحت کے حصول اور جنگ سے تباہ حال ملک میں امن کے قیام کے لیے اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہیں افغان فریقین کے درمیان 12 ستمبر سے شروع ہونے والے مذاکرات میں مجموعی، وسیع تر اور جامع سیاسی حل نکالنا چاہیے۔ یہ عمل ہر صورت افغانوں کے درمیان اور ان کے زیر سرپرستی ہونا چاہیے، جس میں کوئی مداخلت اور نہ ہی کوئی بیرونی اثر و رسوخ شامل ہو۔ افغان پناہ گزینوں کی جلد واپسی بھی سیاسی حل کا حصہ ہونا چاہیے۔ تقریباً 2 دہائیوں کی جنگ کے بعد یہ ضروری ہے کہ افغانستان کے اندر اور باہر سے بگاڑ پیدا کرنے والے عناصر کو امن عمل کو تہہ و بالا کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ افغانستان میں امن و استحکام سے ترقی اور علاقائی رابطوں کے لیے نئی راہیں کھلیں گی۔ جناب صدر، فلسطین کا مسئلہ آج بھی ایک رستہ ہوا زخم ہے۔ مشرق وسطیٰ ہی نہیں، دراصل پوری دنیا کے لیے اس مسئلہ کا منصفانہ اور پائیدار حل ناگزیر ہے۔ فلسطینی علاقے کا غیر قانونی الحاق، غیر قانونی بستیوں کی تعمیر اور فلسطینی عوام کے لیے غیر انسانی رہائشی صورتحال، خصوصاً غزہ کے حالات کے نتیجے میں ایک مشکلات میں گرے ہوئے خطے میں امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کی قراردادوں، بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حدود کے مطابق 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے، جو 1967 سے قبل کی سرحدوں پر واپسی اور القدس شریف کا ایک متحدہ اور آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہے۔ جناب صدر، اقوام متحدہ آج بھی بین الاقوامی تنازعات سے نبرد آزما ہونے
امن و سلامتی کی ترویج، مساوی بنیادوں پر ترقیاتی عمل کو فروغ دینے اور عالمی مسائل کے حل کے لیے مجموعی اقدام کا بہترین قانونی ادارہ ہے۔ میں سیکرٹری جنرل سے مطالبہ کرتا ہوں کہ عالمی تنازعات کی روک تھام کے لیے آگے بڑھیں، انہیں سلگتے ہوئے علاقائی تنازعات اور دیرینہ مسائل کو حل کے لیے سربراہوں کی سطح کا اجلاس بلانے چاہیے۔ اقوام متحدہ کو موجودہ دور کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر بااختیار ہونا چاہیے۔ جمہوریت، احتساب، شفافیت اور استعداد کار کے وسیع تر فروغ کے لیے سلامتی کونسل سمیت اقوام متحدہ میں جامع اصلاحات کی ضرورت ہے۔ پاکستان اس عمل اور جدوجہد میں دوسرے رکن ممالک کے ساتھ فعال انداز میں شرکت جاری رکھے گا تاکہ تنازعات سے پاک دنیا وجود میں آئے جہاں امن اور سلامتی کے حالات میں سب کی خوشحالی کے لیے مساوی مواقع دستیاب ہوں۔ شکریہ۔ And equitable prosperity for all pursued in conditions of peace and security. I thank you.